کروڑوں لوگ نکلیں گے. خرم صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا نافذ ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ فاشسٹ جماعت جس نے بلڈوزر لے کے پارلیمان کا جنگلہ توڑا ہو، جس نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا ہو، جس کے کارکنوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی ہوں، وہ کہیں سے بھی پرامن احتجاج کا ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کلیم کر سکیں. نہیں کر سکتے. 2014 میں آپ سے چند قدم دور پہ یہ سارے، اور اس جماعت کے کارکنوں نے اب یاد کرانا پڑے گا کیونکہ ہم جیو پر بیٹھے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اوپر کتنے سینکڑوں ہزاروں پتھر پھینکے اس جماعت کے کارکنوں نے. تو پرامن تو نہیں ہے یہ تو سارا کلیم جو ہے. لیکن وہ سلمان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں لایا گیا، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ آپ کا سٹیٹمنٹ چلایا جائے. وہ میں تو چلا دیں وہ میں چلا دوں گا، لیکن پہلے آپ اپنا بتائیں نا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لایا گیا ہے. واقعی میں نے بالکل نہیں کہا ہمیں لایا گیا. اچھا، میں نے کہیں بھی نہیں کہا. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں بجائے یہ کہ ہم اس پر بحث کریں آپ وہ چلا دیں کہ میں نے کیا کہا تھا تاکہ ہمارا معاملہ صفا. ایشو صرف یہی ہے کہ یہ جو کام لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں، اصل جس کی الزام دیتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. فاشسٹ یہ ہیں. عمرانی فتنہ مکمل جھوٹ اور منافقت پر قائم ہے. یہ ثابت ہو گیا نا کہ باہر تو کہتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں، اندر آ کے کہتے ہیں امریکہ کا نام نہیں لینا کسی نے، خدا کے لیے نہیں لینا. تو اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ثابت ہوا ہے اسی سائفر کے حوالے سے، ارشد شریف کے حوالے سے. دیکھیں ارشد شریف کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. ارشد شریف پر 10-12 جو مقدمے قائم ہوئے تھے وہ کس نے قائم کیے تھے؟ جی ہماری حکومت میں ہوئے تھے. تو کیوں قائم ہوئے تھے؟ جی نہیں، میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. میں کر سکتا ہوں. یہ سلمان احمد صاحب پہ بھی مقدمے قائم ہوئے. ایف آئی اے ان کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے. ہم اظہار رائے کی آزادی کے قائل ہیں. اگر یہ مقدمے قائم ہوئے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو بہت ہی اندوناک واقعہ ہے وہ پاکستان سے باہر ہوا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. یہاں آپ سے چند میل دور اسی دارالخلافہ لیکن فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی سازش پاکستان میں تیار ہوئی ہے. جی وہ ان کے پاس حقائق ہیں تو بتائیں، لیکن میرے پاس تو فیکٹ ہے. میرے پاس حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے 2 میل دور عمران خان کی حکومت میں ابصار عالم کو گولی ماری گئی. یہ فیکٹ ہے، اس کو کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہاں سے چند میل دور اسد طور کے گھر پر لوگوں نے گھس کر اس کو صدوکوب کیا. یہاں سے چند میل دور اس دارالخلافے میں متی اللہ جان پر لوگوں اس کو اغوا ہوا، اس کے اوپر تشدد ہوا، اس کو پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا. اور اسی شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں درجنوں جرنلسٹ ہیں اور اینکرز ہیں جن کے پروگرام بند ہوئے، غلط ہوا، نکال دیا وہ گیا. اگر غلط ہوا تو آپ کے دور میں بھی یہی کام ہو رہے ہیں. یہ غلط ہے نا پھر؟ نہیں دیکھیے ہمارے دور میں اللہ کرم ہے کسی کو گولی نہیں لگی. وہ سارے لوگ جن سے ان کے پروگرام چھینے گئے تھے وہ ٹیلی ویژن پر واپس آئے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کریں. چاہے وہ صابر شاکر کیوں پاکستان سے باہر چلا گیا؟ جی میں نہیں جانتا. دیکھیں یہاں ارشد شریف پر بھی الزام یہ تھا کہ حکومت نے کچھ کیا، لیکن اب تو آج کی پریس کانفرنس میں واضح ہوا ہے کہ ارشد شریف کو باہر بھجوانے میں سب سے بڑا رول خیبر پختونخوا کی حکومت کے اس تھریٹ لیٹر کا ہے کہ بھی تمہیں طالبان کا ایک سیکشن ماننا چاہتا ہے.